بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا واقعہ سنائیں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک واچ کریں۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں دو سمندر ملتے تھے۔ وہاں ان کا خادم مچھلی بھول گیا اور دونوں آگے بڑھے چلے گئے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ میں تھک گیا ہوں، کھانا لاؤ۔ اس نے کہا جب چٹان پر ہم سفر کر رہے تھے تو اس مچھلی نے دریا کا راستہ لیا تھا۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی جگہ کی تلاش تھی، اس لیے پھر اسی جگہ پر واپس چلے آئے۔ وہاں انہوں نے اللہ کے ایک بندے کو دیکھا، یعنی حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا اور کہا کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو علم دیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیجئے، مگر انہوں نے جواب دیا کہ تم صبر نہ کر سکو گے۔ آخر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام زیادہ ضد کرنے لگے، تو کہا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ جب تک میں خود تم سے نہ کہوں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا اور نہ ہی پوچھنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی اور دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ دونوں ایک کشتی پر سوار ہو گئے تو اس اللہ کے بندے نے یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑ ڈالا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر ناراض ہوئے اور کہا تم نے خواہ مخواہ کشتی توڑ دی، اس میں سوار لوگ ڈوب جائیں گے۔ انہوں نے شرط یاد دلائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بھول گیا تھا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ آگے بڑھے تو خشکی پر ایک لڑکا ملا جسے انہوں نے قتل کر ڈالا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام بگڑ گئے اور کہا بغیر کسی قصور کے ان کو مار ڈالا، آپ نے بہت برا کیا۔ اس پر انہوں نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ چل نہ سکیں گے۔ پھر دونوں میں قول و قرار ہوا۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے جہاں کے لوگوں نے ان کو اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا، مگر ان دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، اس کو انہوں نے درست کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے اور کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کام پر مزدوری مانگ لیتے۔ اللہ کے بندے نے ان سے کہا کہ اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، مگر جدا ہونے سے پہلے ان قصوں کا مطلب آپ سن لیجئے۔ جو میں نے کشتی توڑا تھا چند غریب آدمیوں کی تھی جو اسے کرایہ پر چلاتے تھے۔ دریا کے اس طرف کا بادشاہ زبردستی کشتیاں چھین لیا کرتا تھا۔ میں نے اس کو توڑ دیا کہ عیبدار ہونے کی وجہ سے اسے کوئی نہ لے سکے گا، اور لڑکا کو میں نے اس لیے قتل کر دیا تھا کہ اس کے ماں باپ ایماندار تھے، مگر یہ سرکش اور کافر تھا۔ ڈر تھا کہ اس کی نافرمانی اور کفر سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے۔ میں نے قتل کر دیا کہ اللہ انہیں مہربان اور نیک بیٹا عطا کرے۔ اور رہی دیوار کی بات، دیوار کو میں نے اس لیے ٹھیک کر دیا کہ دیوار شہر کے دو یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کی دولت دفن تھی۔ ان کا باپ نیک تھا، اگر دیوار گر جاتی تو دوسرے لوگ ان کی دولت پر قبضہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ دونوں جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال سکے۔ یہ جو کچھ ہوا تمہارے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ یہی وہ باتیں تھیں جن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے۔ اس کے بعد ایک عرصہ تک بنو اسرائیل کو ہدایت کرتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، اچھائیوں کی تاکید کرتے رہے، اور آخر کار اپنے اللہ پاک سے جا ملے جس نے ان کو بھیجا تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے ان کو تھوڑا تھوڑا عذاب دے کر خبردار کیا جاتا ہے۔ وہ اگر پھر بھی نافرمانی کرتی ہے تو اس کو کچھ عرصہ کے لیے بالکل ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ وہ بالکل غفلت میں پڑ جائے، پھر ایک دم اللہ کا سخت عذاب آ کر اس کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ فرعون کو دیکھیے، وہ خود کو خدا کہلواتا تھا، بنو اسرائیل پر ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروایا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی قوم کو ختم کرا دیا۔ دوسرا سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ جو قوم بہت عرصہ تک کسی کی غلام رہتی ہے اس کی رگ رگ میں غلامی بس جاتی ہے، غیرت بہادری ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا جی چاہتا ہے کہ بار بار وہی غلامی کی باتیں کرے جس طرح بنو اسرائیل نے آزاد ہونے کے بعد کی۔ تیسرا سبق ہم کو حضرت خضر علیہ السلام کے قصے سے یہ ملتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت ان کی زندگی میں کرتا ہے اور ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد کی بھی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو سیدھے راہ پر چلنے والا بنائے اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔